باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قریش مکیۃ وہی 4 آیات۔ لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ سورۃ قریش نام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہوئے ہیں فہر بن مالک، تو ان کا نام، ان کا لقب تھا قریش، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام ہے قریش۔ تو سورت کا نام قریش ہے، اور یہ قرآن پاک کی ترتیب میں 106 آیت ہے، 6 سورت، اس میں 4 آیت ہیں۔ اس سے پہلے ذکر ہوا، اس سے پہلے جو ہے وہ ہے سورۃ الفیل۔ سورۃ الفیل یعنی ہاتھی والوں کا ذکر ہے، اس میں بیت اللہ کی عظمت کا ذکر ہے کہ وہ ابرہہ جو تھا اشرم، اس نے بیت اللہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا، اللہ کے گھر کو، تو حق تعالیٰ شانہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ تو اس سے عرب کی، قریش کی دھاک بیٹھ گئی عرب میں، یعنی یہ اللہ کے گھر کے خدام ہیں، تو اللہ نے ان کی عظمت بڑھا دی اپنے گھر کی حفاظت کر کے، ورنہ اگر وہ ڈھا دیتا تو ان کی عظمت بھی مٹی میں مل جاتی۔ حالانکہ 360 مورتیاں رکھ رکھی تھیں انہوں نے اس وقت، اور ان کے مقابلے میں وہ عیسائی تھے، یعنی وہ عیسائی تھے، وہ کچھ غنیمت تھے، لیکن یہ 360 مورتیاں رکھ رکھی تھیں۔ تو اللہ نے اسی انعام کا ذکر فرمایا اس سورۃ شریفہ میں، یہ فرمایا کہ یہ بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے اللہ نے تمہاری عظمت بڑھائی، اس گھر کی حفاظت فرمائی، اور اس اللہ کے گھر کے محافظ ہونے کی وجہ سے تمہاری دھاک ہے لوگوں میں۔ تو یہاں لیلاف قریش، تو قریش جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش قادت الناس، قریش جو ہے آپ نے فرمایا کہ میں، اللہ نے بنو اسماعیل میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ ان کی اولاد میں، تو اللہ نے منتخب فرمایا بنو اسماعیل کو، پھر اس میں کنانہ کو، آپ کے جد امجد ہوں، کنانہ میں آپ نے ان کو، ہاشم کو آپ نے منتخب فرمایا پوری دنیا سے، اور بنو ہاشم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے منتخب فرمایا۔ تو قریش یہ قادت الناس، آپ نے فرمایا تمام لوگوں کے قائد ہیں، وہ خیر میں بھی شر میں بھی، قادت الناس۔ آپ فرمایا کہ یہ جو کان ھذا الامر فی حمیر، یہ جو سرداری تھی، قیادت، لیڈرشپ، یہ پہلے حمیر کے پاس تھی، فنزعہ اللہ منہم، اللہ نے ان سے چھین لی، وجعلہ فی قریش، وہ قریش کو دے دیے۔ تو اللہ نے انعام فرمایا، تو اس لیے آپ بھی ان سے فرماتے، آپ ان کو دعوت دے کہ تمہارا ناس ہو، اللہ نے تمہیں عزت اس گھر کی وجہ سے دی ہے، تو اس گھر کے مالک کی عبادت کرو۔ آپ ان کو دعوت دیتے تھے، یہ فرماتے اس گھر کی وجہ سے تمہاری عزت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے عرب سے، عرب والوں سے کہ محمد عربی سے ہے عالم عربی، نہیں وجود صغور و حدود سے اس کا، یعنی باؤنڈریز جو ہیں اس سے نہیں ہے اس کا وجود، یہ تو محمد عربی سے جو تمہارا تعلق ہے۔ اب اگر تم سنیما ہال یہاں کھولتے ہو تو یہ شیطان کو خوش کرتے ہو، تم ابلیس کو، شیطان کو، لیکن محمد عربی سے تعلق تمہارا کمزور ہو جائے گا۔ تو یہ بھی لیلاف قریش، تو اس انعام کا ذکر فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ قریش جو ہے ان کو مانوس کیا، چونکہ اللہ نے مانوس کیا، تو وہاں نہ تو باغات ہیں مکے میں، غیر ذی زرع، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے وہاں اپنے گھرانے کو آباد کیا، تو بھی فرمایا کہ اے اللہ ان کی حفاظت فرما، میں نے یہاں چھوڑ دیا ہے غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے پاکیزہ گھر کے پاس، یہاں نہ آب و گیا کچھ بھی نہیں ہے، نہ باغات ہیں، نہ تجارت، نہ منڈی، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہاڑ ہیں، اور بہت سے پہاڑ ہیں سے کالے کالے ان کے پتھر ہیں، تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ذریعہ ہی نہیں، کارخانے بھی نہیں ہے، صنعت، انڈسٹری کوئی نہیں ہے، تو یجبا الیہ ثمرات کل شیء، تو ان کے ورزق آلہ من الثمرات۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعا جو تھی حرف بحرف وہ پوری ہوئی، یجبا الیہ ثمرات کل شیء،
ورزق کہ یہاں کے لوگوں کو رزق دے پھلوں سے، وہاں ہر قسم کے پھل دستیاب ہیں، الگ وہاں نہیں ہوتے، یجبا الی دوسری جگہ سے لائے جاتے ہیں، یجبا الی۔ تو وہاں قریش پہ یہ تو یہ کیا کرتے تھے، تجارت پیشہ تھے یہ لوگ، تجارت کرتے تھے۔ یہاں دو تجارت کی فرمایا رحلت الشتاء والصیف، یعنی سردی اور گرمی کے 2 سفر کرتے تھے سال میں۔ اور یہ سب سے پہلے جو حضرت قصی بن کلاب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ میں سے قصی بن کلاب ہیں، ان کے ایک لقب ہے مجمع، مجمع مطلب جمع کرنے والے، یہ منتشر تھے۔ قریش کا جو قبیلہ تھا وہ حجاز میں منتشر تھا، اس نے جمع کیا۔ حضرت قصی بن کلاب جو آپ کے جد اعلیٰ میں ہوتے ہیں، انہوں نے جمع کیا، اس لیے ان کا لقب ہے مجمع۔ اور بیت اللہ کی تولیت وہ متولی بنے، اور اس نے انتظام انصرام کیا۔ حدیث علیہ السلام کے زمانے میں ہوں، یعنی ایک روایت ہے کہ حدیث علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی ہے حضرت قصی بن کلاب کی، چونکہ وہ تجارت میں فلسطین اور شام ان کا سفر کرتے تھے یہ لوگ۔ یہ وہ چونکہ گرم علاقہ ہے تو سردی کے موسم میں وہاں کا سفر کرتے تھے، شام کا، سیریا کا، فلسطین کا، تو ان کی قصی بن کلاب کی ملاقات ہوئی ہے حدیث علیہ السلام سے۔ اور یمن کا، جنوبی عرب کا یہ سفر کرتے تھے سردیوں میں، چونکہ وہ گرم علاقہ ہے، اسی کا رحلت الشتاء والصیف فرمایا۔ تو پھر قصی بن کلاب کے 2 بیٹے تھے، ایک عبد مناف، ایک عبد الدار۔ تو عبد مناف جو ہیں یہ بڑے ہونہار تھے، ریاست ناموری ان کا نام تھا، تو انہی کو مناسب قصی نے ان کو مناسب تقسیم کر دیے۔ پھر ان کے بیٹے تھے 4، جو یہ حضرت عبد مناف ہیں ان کے 4 بیٹے تھے۔ ہاشم یعنی عبد المطلب کے والد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کے والد ایک ہاشم تھے، ایک عبد شمس، ایک نوفل، ایک مطلب عبد المطلب اس سے بنا۔ تو یہ 4 انہوں نے وہاں جو بین الاقوامی تجارت تھی اس کا ساسانی ایرانی حکومت کا قبضہ تھا، اس میں جو شام مصر کے درمیان، عراق، خلیج فارس کے درمیان، رومی سلطنت ان کے بیچ میں عرب کے راستے سے ہوتی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو ہے اس میں حصہ لینا چاہیے اس تجارت میں، تو انہوں نے یہ سفر شروع کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، 25 سال کی عمر تھی آپ کی، آپ بھی تجارت کے لیے تشریف لے گئے تھے ان کے ساتھ۔ شام کے سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مال لے کے آپ گئے، اور پھر آپ کے اخلاق سب کے سامنے کھل کے آگے، سیدہ خدیجہ کے سامنے آگے، نہایت متاثر ہوئی، انہوں نے پیغام نکاح بھیج دیا۔ تو رحلت الشتاء اللہ فرماتا ہے، تو ان کو بولتے تھے، ان 4 بھائیوں کو ان کو بولتے تھے اصحاب الایلاف، یہ لایلاف قریش۔ ان 4 بھائیوں کو، ہاشم کو، عبد شمس کو، مطلب کو، نوفل، ان کو بولتے تھے اصحاب الایلاف، یعنی محبت مودت پیدا کرنے والے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ہاشم جو تھے یہ انہوں نے زبردست انتظام کیا۔ تو ہاشم اس لیے کہتے ہیں انہوں نے لوگوں کو خوب کھلایا، یعنی سرید بنا بنا کے کھلایا، ان کا لقب ہے ہاشم، امر العلا ان کا نام ہے۔ تو یہ انہوں نے وہ تجارت بین الاقوامی جو تجارت تھی اس میں حصہ لیا، ہاشم نے 4 بھائیوں کو اس میں شریک کیا۔ تو غسانی جو شام کی وہ تھی اس میں انہوں نے مراعات حاصل کی، ہاشم نے۔ اور عبد شمس جو ہیں انہوں نے حبشہ کے بادشاہوں سے مراعات حاصل کی، اور نوفل جو ہیں انہوں نے ایران سے۔ تو اس طرح یہ 4 بھائیوں نے، تو ان کو مراعات حاصل ہو گئی، تو لوگ قریش کو جانتے تھے ان کو سب، اور یہ وہاں تجارت، وہاں بدامنی تھی۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ تمہیں اللہ نے بدامنی میں امن فراہم کیا، لیکن یہ جب جاتے تھے تو اگر یہ صرف یہ کہتے تھے انا من حرم اللہ، ان مال لوٹ لیا، تو وہ اٹھے ہوئے ہاتھ بھی اٹھے ہی رہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ تو حرم کے لوگ ہیں، چھوڑ دیتے، ان کا سارا مال واپس دیتے، اور کوئی ان کے ساتھ ہوتا وہ بھی محفوظ ہو جاتا۔ وہ کہتا انا حرمی، انا من حرم اللہ، یعنی میں بیت اللہ کا خادم ہوں، قریشی ہوں۔ اکیلا آدمی میں سفر کرتا اسے بھی کوئی نہیں چھیڑتا، حالانکہ وہاں کے حالات اچھے نہیں تھے۔ اللہ فرماتا ہے علم یرو، ان کو پتہ نہیں کہ یہاں کیا اچک لیے جاتے ہیں لوگ، حرم کے پاس سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، یخطف الناس من حولہم، حرم کے پاس سے۔ اور اللہ نے حرمن آمنا، حرم کو امن بنایا،
امن والا اللہ نے بنایا، انہوں نے بھائی جو 360 مورتیاں انہوں نے سجا رکھی ہیں انہوں نے نہیں بنایا اسے، جو اس گھر کا اصل مالک ہے اس نے بنایا ہے۔ تو انعامات کا ذکر فرمایا اللہ نے۔ لیلاف قریش، وہاں بدامنی ایسی تھی کہ یہاں بھی کسی ان کی عادت یعنی پیشہ تھا ان کا جنگ، ان کا یعنی کسی کا مال لوٹنا، ان کے جانور مویشی لوٹ لینا، یہ ان کا پیشہ تھا۔ جیسے یہ آج بھی یہ ہے جو ہتھیار بناتے ہیں جو ممالک، تو ان کا یہ ہے کہ وہ لڑتے رہیں۔ یو ایس اے نے آج تک ایک دن بھی جنگ بند نہیں کی، گاؤں ممالک تباہ کر دیے، ایک افغانستان کو اس کی بیواؤں کا ملک بنا دیا، عراق کو بغیر بات تباہ کر دیا، انہوں نے ایک دن جنگ بند نہیں کی، چونکہ وہ چاہتے ہیں ہتھیار بند ہو جائے، ان کی دکان کیسے چلے گی لڑائی اگر بند ہو جائے تو، وہ کہ لڑائی ہوتی رہے، چاہ کے ان کی دکان چلتی رہے۔ وہ ہتھیار بناتے ہیں اچھے، پھر دونوں سب کو لڑاتے ہیں، پڑوسیوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، اور سب ان کے پاس جاتے ہیں ہتھیار خریدنے، تو وہ چاہتے ہیں لڑائی ہوتی رہے۔ تو ان کا پیشہ تھا، جاہلیت میں ایسا ہوتا ہے، یہ جدید جاہلیت ہے، وہ قدیم جاہلیت تھی، اس میں بھی وہ لڑتے تھے۔ ان کے فخریہ وہ ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَأَحْيَانًا عَلَىٰ بَكْرٍ أَخِينَا إِذَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخَانَا، ایسا ہے کہ جنگ تو ہم لڑتے ہیں، اب جب لڑنے کے لیے کوئی نہیں ملتا تو ہماری برادری والے ہیں بنو بکر، ان پہ ہی ہم حملہ کر دیتے ہیں، اور لڑنے کے لیے دلیل نہیں مانگتے، دلیل نہیں چاہیے تھی ان کی۔ وہ ایک شاعر کہتا ان کا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، یعنی اگر مصیبت کسی پہ آئی ہے ذرا سی بھی تو پھر دلیل کی ضرورت نہیں، فوراً مدد کرو اس کی، یہ مت پوچھو ہوا کیا ہے، بس لڑائی کرو بس۔ تو یہ آج کے بھی جو جدید جاہلیت کے یہ ہیں، یہ ہتھیار کے جو سوداگر ہیں، بزنس کرتے ہیں جو، وہ بھی چاہتے ہیں لڑائی ہوتی رہے، بند مت ہو کبھی بھی۔ انہوں نے آج تک ایک دن بند نہیں کی، آج اس ملک میں کل اس ملک میں پرسوں اس میں، وہ لڑائی چلاتے رہتے۔ تو وہ عادت اللہ فرماتا ہے، اللہ نے اس انعام کا ذکر فرمایا کہ امن فراہم کیا اللہ نے۔ لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی قریش کو ان کے مانوس کرنے کی وجہ سے، خوگر تھے وہ، تجارت ان کا کام تھا، تو وہ وہاں سے مال لاتے، کھانا کپڑے وغیرہ لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس اس میں انتقال ہوا وہ یمنی چادر تھی سہولیہ، جو کفن دیا گیا وہ سہولیہ یمن کا تھا، وہ کپڑا وہاں سے آتا تھا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو اللہ نے اس نام کا ذکر فرمایا کہ وہاں تو دفع مضرت کا ذکر فرمایا۔ سورہ فیل میں اللہ نے فرمایا کہ تم سے بڑی مصیبت ٹال دی اللہ نے، تمہاری دھاک بٹھا دی، اور اس صورت میں ذکر فرمایا اللہ نے انعام کا کہ یہاں امن پیدا کیا، اور بھکمری میں تمہارے کھانے کے انتظام کیا۔ لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کے عادی ہونے کی وجہ سے، خوگر ہونے کی وجہ سے، یعنی وہ عادی تھے سردی اور گرمی کے سفر کے، تجارتی سفر کرتے تھے، انہی پہ ان کی وہ پلر تھے، انہی پہ ان کی معیشت قائم تھی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس لیے ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اور وہ بھی یہ مانتے تھے اصل مالک اللہ ہے اس گھر کا، اور اسی نے اصحاب فیل کے شر سے ان کو بچایا۔ یہ نہیں مانتے تھے کہ 360 عجیب مورتیاں حدیثہ کی بھی رکھ رکھی تھی، اب اسماعیل علیہ السلام کی بھی رکھ رکھی تھی انہوں نے، تو یہ مورتیوں نے نہیں کیے، اور انہوں نے 7-8 سال تک صرف اللہ کی بات کی تھی۔ جب بیت اللہ کی حفاظت کی اللہ نے، ابابیل پرندوں سے غول کے غول پرندے جو آئے، تو پھر 8-10 سال تک صرف اللہ کی بات کی انہوں نے، مورتی کی پوجا نہیں کی۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے، یعنی توحید، رسالت، آخرت جو ہمارا پیغمبر دعوت دیتا ہے اس پر لبیک کہنے چاہیے۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو کھلایا بھوک میں، یعنی فاقہ مستی تھی ان کی، فاقہ زدگی تھی، کال پڑتا، اور ایسا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، جب بھی یہاں کال پڑا تو آپ نے ان کی اس حالت میں بھی مدد کی، کفر کی حالت میں، یعنی کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ہر حال میں مدد کرے آدمی۔ تو الذی اطعمہم، اللہ فرماتا ہے کہ وہ رب جس نے ان کو کھانا دیا بھوک مری میں، وہ کہتے ہیں وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ باغات ہیں، نہ انڈسٹری ہے، نہ بزنس ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور ان کو امن فراہم کیا خوف سے، یعنی وہاں خوف خطرہ تھا جنگ کا،
یعنی وہاں سکون. رات کا مطلب ہوتا کوئی وحشت ناک شے, یا رات کا مطلب نیند ان کی اڑ گئی تھی, یعنی کہ رات میں کب کوئی شب خون مار دے, کب کوئی رات میں حملہ کر دے, سب الرٹ ہو کے رہتے تھے. یہ صورتحال تھی, ہر وقت ہتھیار بند رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب استقبال کے لیے آئے تو وہ بھی ہتھیار بند تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ عمرۃ القضاء میں آئے تو تلوار ساتھ میں رکھنا میان میں, یہ تو نارمل تھا سب, اسے تو ہتھیار ہی نہیں سمجھتے تھے. انہوں نے کہا یہ ہتھیار تو آپ لے کے نہیں آ سکتے, تو ہتھیار آپ نے باہر ہی رکھوا دیے, لیکن تلوار لے کے آئے اسے تو وہ نارمل سمجھتے تھے. تلوار میان میں وہ لے کے آئے, اسی کے ساتھ آپ نے طواف کیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, اور پھر ایسا امن فراہم کیا اللہ نے کہ وہاں سے ایک عورت جاتی اونٹنی پہ سوار ہو کر اور اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. ایسا تو ہوتا کوئی مسلمان مل گیا, حضرت ام سلمہ اسلام لائی تو ان کو ایک مل گیا اور وہ ان کو ساتھ لیتے گیا, مدینہ چھوڑ کے گیا ان کو. اور وہ فرماتی ہیں کہ ایسا شریف انسان میں نے نہیں دیکھا. تو ایسا امن فراہم کیا اسلام کی برکت سے. تو اسلام کے معنی ہیں امن کے, سکون کے. جو کہتے ہیں اسلام دہشت گردی, یہ تو بالکل ایسی بات ہوئی جیسے آگ اور پانی, بالکل ہی غلط بات, یعنی ہو ہی نہیں سکتا ایسے. لیکن جو اسلام دشمن طاقتیں وہ ایسے الفاظ استعمال کرتی ہیں مسلمانوں کے لیے, اسلام کے لیے. اللہ فرماتا ہے وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, اللہ نے ان کو امن فراہم کیا, امن, سکون, پیس فراہم کیا, من خوف, خوف سے. اور یہ خوفن یہاں نکیرہ ذکر فرمایا, یعنی انتہائی درجے کا خوف تھا وہاں. رات کا مطلب خطرناک شے, رات کو سونا آسان نہیں تھا وہاں, اور رات میں شب خون مارتے تھے وہ. اسلام میں یہ فرمایا کہ رات میں مت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یہ تھا کہ دشمن سے جاتے تو رات میں نہیں جاتے, جب جاتے صبح کے وقت, یعنی اچانک حملہ نہیں کرتے, اسے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبرياء في السماوات والارض والعزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ مذہب میں فضل سے, مذہب میں رحمت سے, بغیر استحقاق کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہر کفر کو, ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما. یا اللہ ہر معصیت اور گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں پریشانی دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کو نصیب فرما. یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, ان پر رحمت فرما. یا اللہ جو نیک رشتوں کی تلاش میں ہے مذہب فضل سے, نیک رشتوں غیب سے نظم فرما. یا اللہ ان کی مدد فرما, نصرت فرما. یا اللہ اپنی سچی محبت, سچی معرفت پیدا فرما. اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی سچی محبت, سچی اطاعت پیدا فرما. یا اللہ ہمارے افراد کی, ہمارے اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری جان, مال, عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر, ایمان پر, قرآن و سنت پر زندہ رکھ, جماعت ایمان عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں قبول فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.